السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انجینئر سیف الاسلام اور گزشتہ دنوں سے آپ میری مختلف ویڈیوز دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم کسی اسپیسیفکلی ایسے ڈیڈیکیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بھی کام کرنا اسٹارٹ کریں جس کے اندر اسلام کی، دین کی کوئی بات ہو اور قرآن کی اور سنت کی بات جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی 5 سے 10 منٹ 8 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا لیکچر ہو وہ آپ تک کرنا ہو. تو یہ اقامت دین کا بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی اصلاح کے لیے میدان ملا ہے. میدان عمل ہے. یہ دنیا جو ہے یہ میدان ہے. چاہے آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ کے پولیٹیکل ورکر ہیں اور کسی بھی مکاتب فکر سے آپ کا تعلق ہو، آپ نے اپنی جو اقامت دین کا فریضہ جو ہے اس کو بجملہ آپ نے تصدیق کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے ہی لے کر آئے. ہماری جو پریزنس، ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس کا دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی 9 to 5 یا جاب یا 9 to 6 یا 9 to اوور آل 11 o'clock اور ٹل 12 اور 1 o'clock آپ کی ڈیزائننگ یا میٹنگس وغیرہ یا بزنس ڈیولپمنٹ، دیز آر ناٹ دا تھنگس. یہ میٹنگس نہیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی ایک لمیٹیشنس ہے، بٹ this is far most important job which we have to do, which anyone have to do. So آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آیا ہوں وہ ہے ایمان مفصل کا ٹاپک. بہت ہی شارٹ ٹاپک کے ساتھ میں آیا ہوں. کچھ چیزیں ہیں میں اپنے اسپیسیفکلی میرے پاس اس ٹائم پہ جو لیکچر آرٹیکل ہے وہ جامعۃ الرشید کا ڈیزائن کردہ الاحسان کورسز، جس کا میں بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور یہ ہماری دعا و آداب کا سیریز لیکچر ہے جسے تصنیف کیا ہے مولانا محمد فیاض صاحب نے، جو ہمارے استاد ہیں جامعۃ الرشید میں. تو میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو جو میں نے سمجھا اور پڑھا وہ انشاءاللہ میں آپ تک کرنے کرتا ہوں. تو پہلے آتے ہیں، بات کرتے ہیں عقیدے کے اوپر. عقیدے کے معنی، لفظی معنی ہے باندھنا، تحمید باندھنا، اس کے اوپر اقرار کر لینا، یا وہ نظریاتی اصول جو آپ اپنے دل کے ساتھ اپنے دل میں اس کو سما لیں، ان کو باندھ لیں، وہ کہلاتا ہے عقیدہ. یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور عقیدے کے لیے جو بنیادی جزو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، اور اس کے اوپر اقرار کر لینا اپنی زبان سے، اپنے قلب سے، اپنی روح سے، جس کا مفہوم جس کو ہم ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. درود شریف پڑھ لیں. یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہم معبود تسلیم کرتے ہیں اور یہ یقین بالعموم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری جو پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ آئے گا رہتی دنیا تک تا قیامت تک. اور نبوت کا جو خاتمہ ہے، اس کی نبوت کی جو سلسلہ ہے وہ آپ ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب ہم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بنیادی جزو ہیں جن کے اوپر بھی ایمان لانا بے انتہا ضروری ہے، جس میں ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے معتبر فرشتے ہیں، اور ان کا کام بنیادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے وہ انبیاء کرام تک پہنچتے تھے اور وہ ان کے بیچ میں ایک کورسپونڈنٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک انسانی شکل کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے ملاقات کی انسانی شکل میں، اور حاضر ہو کر امت کی تعلیم کے لیے چند سوالات کیے. یاد رکھیے گا، امت کی تعلیم کے لیے چند سوالات کیے. وہ چند سوالات پھر آگے جا کے کوریلیٹ ہو رہے ہیں ایمان مفصل کے ساتھ. تو حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ بنیادی طور پر حدیث جبریل آتا ہے. تو ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا جو آپ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا ان میں سے ایک کوشچن تھا وہ ایمان کے بارے میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے
بنیادی اجزاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کیا وہ بنیاد یہ بتا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اب جو ایمان کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ بتا دی ہیں, اور وہی ان کا جو ذکر ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام حدیث جبریل میں جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے. اور نیز کئی قرآنی آیات بھی ایمان کے ان بنیادی اجزاء کا ذکر ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ مقامات پر یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور ایمان لاتے ہیں اس کی کتاب پر اور فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر. یہ جگہ جگہ قرآن کے اندر بار بار اس چیز کی تحمید جو ہے فرمائی گئی ہے اور یہ بیان فرمایا گیا ہے. اور ان اجزاء کو جب جملہ جمع کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. ایمان مفصل کیا ہے, یہ تھوڑا سا ہم اس کو پڑھتے ہیں لفظ بہ لفظ, اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں, پھر تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو بتاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتے ہیں بہت آسان الفاظ کے اندر. آمنتو میں ایمان لایا, باللہ اللہ پر, و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, و کتبہ اور اس کی کتابوں پر, و رسلہ اور اس کے رسول پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, والقدری اور تقدیر پر, خیرہ کہ اس کی ہر خیر, وشرہ اور اس کا ہر شر, من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو اس میں اب آپ بنیادی جز دیکھیں تو یہاں پر آتے ہیں آمنتو باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, و کتبہ اور اس کی کتابوں پر, و رسولہ اور اس کے رسولوں پر, و یوم الآخر اور آخرت کے دن پر, والقدری اور تقدیر پر, خیرہ خیر پر, و شرہ اور اس کا ارشر, من اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو پہلا جزء ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مخلص ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی ہر ایک چیز کا جو ذمہ وار اور ذمہ دار ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بنیادی طور پہ صبح اٹھاتا ہے, اللہ کے حکم سے ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سو رہے ہوتے ہیں, اپنے دن بھر کے سارے کام کرتے ہیں. وہ یکتا ہے, اس کی ذات میں کوئی دخل نہیں, وہ یکجان ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. فرشتوں پر ایمان یقیناً ایمان کا بنیادی جزو ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ یہی بات آگے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ ایمان لانے کے بعد آپ نے ان کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. یہ یقین ہے آپ کی ایمان کا یہ بنیادی جزو ہے, آپ نے ایمان لانا ہے اس کے فرشتوں پر. اور وہ فرشتوں کی ایمان لانے کی یہ اس وجہ سے ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں, وہ کبھی انہوں نے جو ہے کوئی کوتاہی نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل نہیں ہوئے, وہ کھاتے نہیں ہیں, وہ پیتے نہیں ہیں, وہ اپنے کام کو بجا لاتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو کی کورسپونڈنٹ تھے, اور وہ انبیاء کرام, رسول اکرم انبیاء رسول اور جو ان تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے وہ جو ہے وہ پہنچایا کرتے تھے. اور بڑا فریکوینٹلی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیغام میں لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور ان تک میسیج پہنچایا کرتے تھے, اور آیت وغیرہ کے سلسلہ جو تھا وہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ ہوا کرتی تھی. پھر اسی طریقے سے حضرت میکائیل علیہ السلام جن کا بنیادی جو ہی از دا بیسکلی کورسپونڈنٹ فار دی ویلتھ اینڈ فار دی فوڈ, رزق پر معمول ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اینڈ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ہمارا یہ یقین ہے جو اس کا یہ ذکر ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا, تو یہ بنیادی چیز پر آپ کا ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں بالکل ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ وہ آخر میں جب انسان کا اس دنیا سے دار اجل سے رخصت ہو رہا ہوگا, وہ نکل رہا ہوگا, جب جا رہا ہوگا, اس کی جو روح قبض کر رہے ہوں گے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں گے, وہ آپ کی روح قبض کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بنیادی طور یہ ہے کہ جب ہم قیامت کے دن جب ریکال کیا جائے گا دوبارہ سے, اور وہ جب سور پھونک رہے ہوں گے, تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ بالکل وہ سور پھونکیں گے اور تمام جو مردے ہیں وہ اپنی قبروں سے جو ہے وہ اٹھ رہے ہوں گے اور اپنے روز محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے منکر نکیر اور معروف کا ذکر ہے. آسمانی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر سب سے الہامی کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے, جو کہ 23 سال کچھ مہینوں کے عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوئی, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے
6666 آیتیں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں، اور تقریباً اس کے اندر جو ہے 114 جو ہے وہ صورتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہمارا اس میں بلیو ہے اس قرآن کے اندر، یہ رہتی دنیا تک ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آقا مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور ہمارا اس الہامی کتاب کے اوپر یقین ہے، اور ہر مسلمان بطور مسلم اور بطور امت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے۔ نہ صرف اس پہ بلکہ ہمارا اور بھی جتنی بھی دینی الہامی کتاب تھی اور صحیفے تھے، ان سب کے اوپر بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ساری آسمانی کتابیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر اور اپنے جو رسول ہیں ان کے اوپر یہ صحیفے پر جو بکس ہیں الہامی کتاب نے ان کو نازل فرمایا۔ پھر ہمارے ایمان کا جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لوگ انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کورسپونڈنٹ اس دنیا میں اپنے بھیجے، ایک خاص لوگوں کو خاص منصب کے لیے جو چنا، ایک بادشاہوں کی کسی کو قوموں کے لیے انہوں نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انبیاء کرام کو نازل فرمایا۔ کہیں پہ کوئی بادشاہ جو تھے وہ فرما روا جو تھے، وہ دین سے بیزار تھے، اور وہ اللہ کی شریعت جو تھی اس کو ناپسند کرتے تھے، اور انہوں نے بت پرستی شروع کی تھی، اور وہ شرک کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، اور وہ توڑ پھوڑ کرتے تھے، اور وہ شخصیت پرستی کے اندر انوالو تھے، اور وہ میانہ روی کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ فریب دیتے تھے، وہ جو ہے میزان میں جو ہے وہ بیلنس نہیں رکھتے تھے، خرید و فروخت کے اندر وہ جھوٹ سے کام لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہ قوموں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو ہے وہ نازل فرمایا، اور یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد، اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور رہیں گے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اور جتنے انبیاء کرام ہیں وہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت انہوں نے دی ہے، اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اپنے دور میں جو ہے وہ شریعت کا نفاذ کیا ہے، اور سب کا الٹیمیٹ ایک ایم تھا کہ نماز کی اہمیت، وضو کی اہمیت اور اقامت دین کی اہمیت، اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کہیں پہ انبیاء کرام نے دعوت کے ساتھ کام لیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور کہیں پر انبیاء کرام نے جہاد باللسان کیا، جہاد بالجان بھی کیا، جہاد بالمان بھی کیا، جس کے اندر مختلف ادوار کے اندر ہمارے سامنے جو ہے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ ہماری یہ یقین ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارا یہ ایمان ہے، اور نہ صرف اپنے ایمان کا بنیادی جزو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اور بھی انبیاء کے لیے اور بھی قوموں کے لیے جو انبیاء کرام جن کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو ان پر بھی ہمارے وہ یقین ہے کہ وہ معصوم، نیک سیرت اور اچھے لوگ تھے، اور شریعت کو ہی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہمارا بنیادی یقین ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو یہ جو قیامت کا کانٹیکس ہے، یہ قیامت کا کانٹیکس یہی ہمیں کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب دنیا نازل ہوئی، دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو تیار کیا تو اس کو کسی مقصد کے لیے تیار کیا۔ میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں پر دنیا کیسے بنی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کیسے ہوئی، کس طریقے سے شیطان کو جو ہے وہ فرشتوں کی جو صف اول سیکوینس ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، کیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو کس طرح سے جنت سے باہر نکالا گیا، اور پھل ممنوع، درخت ممنوع، شجر ممنوع جس کا وہ پھل انہوں نے کھا لیا تھا، وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی ٹائم پہ پراپر ٹاپک کو کور کر رہے ہوں گے۔ لیکن قیامت کے دن یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ڈے سے لے کر اینڈ ڈے تک ریسرکشن، دا ڈے ریسرکشن، اٹ از کالڈ دا ڈے ریسرکشن، اینڈ وی آر ویٹنگ فار دا اسپیسیفک ڈے اینڈ ٹائم کہ کوئی چیز آئے گی، اس نے آنا ہے، اس کے اسپیسیفک ڈے اینڈ ٹائم پہ ہماری جملہ جتنی بھی ہماری رسپانسبلٹیز ایز اے خلیفہ، ایز اے نائب اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم سے اٹ وڈ بی کوشچن آن دیٹ پرٹیکولر ڈے، اور یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کن اعمال زندگی کو اپنے کس طریقے سے گزارا ہے بطور انسان، اور اگر ہم نے ڈیفینیٹلی کوئی غلط کام کیا اور کسی گناہ سے ہمارے سرزد رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس دن کے آنے سے پہلے اور مرنے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرائے جائیں گے، اور زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، روز محشر میں ہم نے جمع ہونا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان رکھنے کے پہلے تو ہم فیصلے یہ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقدیر پر رضا رہنے سے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ
آپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے دل کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، آپ کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کو ریلیشن ہوتی ہے پرابلم سالونگ میں. کہ اس کا بڑا امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ کا جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، ایمان، تقدیر پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر آپ کا قائم و دائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں پہ، آپ کے کام میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی مصیبت میں اور آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہر چیز کو ایک بہتر اس کا روڈ میپ نکل رہا ہوتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، انشاءاللہ اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، دیکھیں. تو یہ ہماری ایمان کا بنیادی جزو ہونا چاہیے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت یا پریشانی یا کسی طرح کا کوئی غم یا خوشی امپلیمنٹ آ رہی ہے، یا وہ چیز آپ پہ نازل ہوئی ہے، یا وہ آپ کی طرف آئی ہے، یا اب مسلسل خدا نخواستہ آپ کی جاب چھٹ رہی ہے، یا آپ کی جو فار ایگزامپل کوئی باسز آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، یا آپ کے اہل خانہ میں کہیں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپ کی کیا نام ہے خدا فار ایگزامپل خوشی کا موقع یہ ہے کہ آپ کی سڈنلی آپ کو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور خوشی کا موقع یہ ہے کہ آپ کو سڈنلی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سے نوازی، سڈنلی آپ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے جو گھر میں وہ میرے بھائی کا یا بہن کا رشتہ ہو گیا، اور سڈنلی آپ کو یہ خوشی ملتی ہے کہ میں اچانک جو عمرہ پہ چلا گیا ہوں، یا میرا حج کا جو ہے وہ نام آ گیا ہے، سڈنلی آپ کو یہ ہیپینس ملتی ہے. میں اتنے عرصے سے اپلائی کر رہا تھا کسی جگہ پر، میں باہر چلا گیا امیگریشن میں. سو یہ خوشی، غمی، مصیبت اور اس کی اچیومنٹ، سکسیس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. تو اس چیز پر ہمیں کامل بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ بطور یہ مسلمان ہمیں اس چیز کو اپنی ایمانی مفصل کو ہمیں اپنی جو ہے ڈیلی لائف پہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے مفہوم کو بہت ہی بہتر انداز میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، یہ ہر مسلمان اور مومن کا جو جزو ہے. اور اس جز کو میں نے پڑھا، میں نے آپ کو اس جز کو ایک ڈسکرپٹیو انالیسس کے ساتھ میں نے آپ کو اس کو ڈسکرائب کیا. اور انشاءاللہ العزیز کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کو معاف فرمائے، اور میرے اس کام کو اور اس پرٹیکولرلی میرے سیشنز کو اور اس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے کہ میں بہتر طریقے سے آپ تک اسلام اور دین کی نالج پہنچا سکوں. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم.